سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ اور حضرت سیدہ سکینہ بنت حسین دی زاری دا واسطہ میرا مالک صرف مجھ اور آپ دی نہیں بلکہ حضور دی ساری امت دی مشکلہ آسان فرمائے۔ کھل کے کہہ دو آمین۔ احباب جی وقار، بحمداللہ پچھلے جمعۃ المبارک دے موقع تے جڑے حضرات تشریف لے آئے، بارش دے باوجود شدید بارش سی تسلسل دے نال بران رحمت دا نزول جاری رہا، لیکن پھر بھی اندرون شہر بیرون شہر تو بختاور اہل ایمان نماز جمعہ دی ادائیگی واسطے اتھے بھی اور حضور دے غلامان دے جتنے حسین مرکز نے سب مراکز دے اندر بحمداللہ فدایان ختم نبوت تشریف لے آئے۔ تو پچھلے جمعۃ المبارک دے موقع تے جن حضرات نے گفتگو سنی ہے انہاں دے ذہن چ ہوئے گا کہ گفتگو دا اختتام بیت المقدس مسجد اقصی اتھے ہویا سی، اور میں آخری لفظ بولے سن کہ مسجد اقصی جب تک حضور دلہا بن کے اتھے پہنچے نہیں، سرکار دی قدم نہیں لگے، اس وقت تک بیت المقدس مسجد اقصی دے اندر ایک نفل ایک فرض پڑھنے دا ثواب ایک ملدا سی، لیکن جدو حضور دلہا بن کے گئے اتھے خطاب دا میرا اختتام ہویا سی، جدو میرے آقا دے قدم لگے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمین دی نسبت جدو اس مسجد نو ملی، پھر رب نے فرمایا سونیا آج اس میرے گھر نو تیری نسبت ملی ہے تے آج تو بعد میرا اعلان ہے جڑا ایک پڑے گا ثواب 50,000 دا ملے۔ نہیں تو سا مول نہیں پایا۔ کئیاں بندیاں نو شاید اے علم چ نہیں، میں رپیٹ کر دینا کہ اے مسجد اقصی اے بنائی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ کنہ نے بنائی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ آپ نے اس مسجد دا سنگے بنیاد رکھیا ہے۔ علی پتر اللہ تعالیٰ تین صحت دے وے، آکھو آمین۔ اے میں اس شہزادے واسطے تاں دعا منگی، یہ بہت بیمار رہندا ہے، جدو بھی فون کری دا ہے اے میرا بیٹا مرض دا شکار ہوندا ہے، بیمارے کربلا دا صدقہ انہاں وی کل بیماراں نو شفا عطا فرمائے۔ احباب جی وقار، تو حضرت یعقوب علیہ السلام آپ نے مسجد اقصی بنائی۔ ہن توجہ کرنا، ذہن حاضر رکھنا ہے تساں۔ پھر بڑی مدت تو بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایدی تجدید کی تھی، یعنی جس وہاں دیو نا مینٹیننس، مرمت۔ تو حباب جی وقار پھر بڑے بڑے نبی آئے، پیغمبر آئے، رسول آئے، بڑے بڑے نبیان دے زمانے اس ذہن دے اندر رکھنا ہے۔ دوستانی گرامی قدر، لیکن کسی نبی دے زمانے دے اندر مسجد اقصی بیت المقدس نو اے شان تے مقام تے سج دج نہیں ملی جیڑا مقام لجپال نبی دے جان نال ملے۔ احباب جی وقار، ہم کیسے مان جائیں صرف یا اللہ مدد، باقی سب شرک و بدعت؟ وہ تو اپنے گھر کو بھی رب کی قسم اس وقت ارے بے حد و بے حساب اہمیت دیتا ہے جب محمد کے قدم لگ جاتا۔ بیت المقدس پہلے بھی رب کا گھر تھا، آج بھی رب کا گھر ہے، وہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، یہ ذہن کے اندر رکھو۔ اور عالم اسلام کے اندر مسجد حرام کے بعد دوستان گرامی قدر مسجد اقصی اور مسجد نبوی، یہ ذہن کے اندر رکھو۔ عالم اسلام کے اندر مسجد حرام کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، اور مسجد حرام کے بعد پوری دنیا کے اندر دو ہی مسجدیں ہیں، ایک مسجد اقصی، ایک مسجد نبوی۔ ارے تمام عالم اسلام کی مساجد ملا لیں، یہ دو مسجدیں جن کا میں نے نام لیا ہے، پھر بھی ارے مقام میں، رفت میں، شان میں ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ توجہ کرنا میرے نبی نال محبت کرنے والے ہو، جکن مسجد اقصی دی مثل کوئی نہیں، انجے مسجد نبوی دی بھی مثل کوئی نہیں۔ احباب جی وقار، میرے آقا نال پیار کرنے والی ہو، وہ جڑی مدینہ المنورہ دے اندر مسجد ہے، ارے جنو حسین دے نانے دی مسجد آکھیا جاندا ہے۔
نہیں نہیں انج نہ کرو کھل کے آکھو نا سبحان اللہ میں مسجد نبوی یہ نام تاں لیا ہے جڑے آندے نے حضور بھی بشر اسی بھی بشر میں کیا پہلا ساڑھے نبی دی مسجد ورگی مسجد دے لیا کے وقت غیرت مند مومنو پاویں جنیاں ٹیلا لالو ارے جنیاں کلینا پالو اللہ دی قسم ہے کوئی مسجد اس مسجد دا مقابلہ نہیں کر سکتی جڑی زہرا دے بابا دی مسجد جڑی حسنین کریمین دے نانا دی مسجد ہے او دی وجہ ہے انہا مسجدہ میں ایک بڑو ستارے ثواب 27 دا ملے گا وہ بھی 27,000 نہیں 27 لوگوں غور کرنا میرے مسلمان بھائیو کہ جڑی حضور دی مسجد رب بند ہے اتھے ایک پڑے گا ثواب 50,000 اب آپ سی وقار میرے نبی نال وفاوا کرن والے ہو تے مسجد اقصی دا بھی یہ مقام ہے اللہ من اور آپ نو اے دوویں اباب جی وقار مقدس مقامات دی زیارت نصیب فرمائے اے چھونا جو نقطہ تساں لے کے جانا ایک بار کھل کیا کو سبحان میں زندگی دے اندر پہلی دفعہ اس بات نو کلیئر کر لگا زندگی دے اندر سیالوی صاحب آپ ذہن میں رکھیں ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ مسیحیت کی بات کرتے ہیں تو صرف 3 پہلو ہیں جن سے ہم حضور جیسے اب آپ نے جلدی میں نہیں پڑھنا کہ پتہ نہیں ترابی سارے لفظ کیا اب میں وضاحت کرنے لگا ہوں ہم بھی خدا نہیں مصطفیٰ بھی خدا نہیں اچھی بات نہ کرو پوری دنیا کے جتنے انسانوں میں کوئی انسان بھی خدا نہیں اور زہرا کا بابا بھی خدا نہیں احباب ذی وقار جتنے بشر ہیں ہم میں سے نہ کوئی واجب ہے نہ کوئی قدیم ہے ہم بھی نہ واجب نہ قدیم اور مصطفیٰ بھی نہ واجب ہے نہ قدیم ہے یہ واجب قدیم یہ بڑی مشکل سی بحث ہے میں صرف لفظ کہتا ہوں آپ رٹ لیں اس کو رٹ لیں اس کی میں پھر کبھی وضاحت کروں گا اس کے علاوہ تیسرا معاملہ یہ ہے نہ ہم عبادت کے مستحق ہیں کہ ہماری عبادت کی جائے اور نہ ہی مصطفیٰ مستحق ہیں کہ ان کو سجدہ کیا جائے عبادت کا مستحق کل بھی کائنات کا رب تھا اے 3 نقطے تساں یاد رکھنے نے اے میں تو تحفہ دیتا ہے پر تسی سننی یاد کو نہیں رکھ دے لنگر شریف تے انج اڑ کے جاندے نہ سننی ہاں جی اونج زور لان نہ لان لنگر شریف تے بڑا زور لان دے ایک کھل کے آکھو سبحان اللہ اے میں 3 گلاں تہاڈی بارگاہ دے پیش کیتیاں نے تساں کمال محبت نہ سنے ہیں ہن میں اینڈے کرن لگا واں ساڈے نبی دی تے کسے دی مسیحیت ہی نہیں نا اباب ذی وقار جنہاں دی مسجد بے مثل ہے اباب ذی وقار انہاں دی ذات دی مثل کتھوں آئے گی تاں جیسے کہنے انہیں محمد ہمارے بڑی شان بہت شکریہ ذرا سارے شامل ہو جاؤ محمد ہمارے بڑی شان آج میں پتہ ہے ترانہ کیوں پڑھ رہے ہوں وہ دی وجہ ساڑھے نبی دا مقتدی عیسیٰ علیہ السلام بھی بنے نے آئے آئے جدے ابو ہی کوئی نہیں جدہ باپ ہی کوئی نہیں ارے جدی جگ وچ مثل ہی کوئی نہیں او نبی عیسیٰ علیہ السلام حسین دے نانے دا مقتدی بنے آئے او غیرت مند مومنو چونکہ میں تقریر اتھے ختم کی تھی اباب ذی وقار مسجد اقصی دے اندر ساڑھے نبی نے نبیان دی امامت کروائی ہے پیغمبران دی امامت کروائی ذرا پوائنٹ والا غور کرنا اباب ذی وقار جس نبی نے 6 کلومیٹر دے فاصلے تو کیڑی دا کلام سنیا اس نبی نے بھی ساڑھے نبی دے پیچھے نماز پڑھی تے پھر اسی کیوں نہ کہیے محمد ہمارے بڑی شان بڑی مہربانی ایک ترانہ پڑھنا ہے جڑا پیر سید نصیر الدین نصیر تاجدار کولڑا آپ نے نقل فرمایا اور اس ترانے میں تو شامل ہونا ہے شامل ہوگا کہ نہیں ہوگا ایس تو اگے میں آسمانہ دی داستان شروع کرنے لگا میرا توڑا نا فائدہ سی جنہ پچھلے جمعہ خطاب سنے ہیں آج دی تقریر سمجھ بھی انہا نہیں ہونی چونکہ میں پچھلے جمعہ بڑی ترتیب نال حضور دی سارے جڑی سیر ہے وہ دا میں تذکرہ کیتا ہے پیر نصیر الدین نصیر آپ نے بتایا کی کیا ہے وہ امامت کی شب وہ صفے انبیاء ایک اور سارے شامل ہو جو وہ امامت کی شب وہ صفے
ذرا کوشش کرو ترانی بھی شامل ہو جاؤ اسی حضور دے کمی تے مراسیاں نا ساڑیاں جسمانو طہارت بھی تے نبی دے کلمے دا صدقہ ملی ہے ساڑیاں بیٹیاں رحمت بھی تے نبی دا صدقہ بن کے آئیاں نے او غیرت مند مومنو ساڑی قبر بھی تے جنت یار دا صدقہ بننی اللہ اکبر جدا اے عقیدہ اکری پیار نال وہ امامت کی شب وہ صفے انبیاء گوج پیدا ہو جائے کوئی زبان خاموش نہ رہے مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے جی مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے آؤ میرے مسلمان بھائیو اگر قیامت والے دن پہلیاں امتاں میں چوکی سے سانا کیا نا ساڑھے واسطے تے منو سلوہ آیا ہے اسی یا اللہ ماں اب آبے جی وقار تھی اساں پتہ ہے حوصلے نال کی کہنا میں ٹھیک ہے منو سلوہ تو اڈے واسطے آیا ہے پر سانو رب نے او نبی دیتا ہے جڑا تو اڈے نبی دا بھی پیر بن گیا ہے خیر مومنوں پتہ نہیں اس نکتے والدو سانگا اور کیتا ہے کہ نہیں کیتا ساڑھا سار فخر نہ بلند ہوئے گا چونکہ اتھے اساں ایک نہیں ہونا اس ذہن اندر رکھو 120 صفحہ ہونی یعنی ٹوٹل قیامت والے دن 120 صفحہ 80 صفحہ حضور دی امت دی ہونی غیرت مند مومنوں 40 صفحہ صرف بقایا ساریاں امتاں نہیں ہونیاں نے اتھے ساریاں ہونا ہے اگر کسی ایک آنا ساڑھا نبی جو ہوئے ارے جنہیں سلیم ارے جنہیں کیڑی دی گل سن کے مسکرا کے دنیا نو دسی ہے میں چونٹی دیاں بھی گلنا جاننا اساں اتھے پتہ فخر نال کی کہنا ہے چونٹی دے پھر بول لیے تے ساڑھا نبی پتھران دی بھی رمض جان او غیرت مند مومنو اگر ساڑھے آقا پتھران دی رمض نہ جان دے ہوں گے اللہ دی قسم جے تے حضور پارے جبل احد جڑا اود پہاڑے او دی چوٹی تے قدم رکھ کے میرا نبی اے نہ فرماندہ اے ساڑھا یارے اسی اے دے یار نہیں مزہ آیا تسی آج توڑا موڈ ہی کو نہیں سننے اچھی بات نہ کو سبحان اللہ نبی آئے قبلہ شیخ سید توکلی صاحب میں نے آج تک رب کی قسم کسی پتھر کے بارے میں کسی پہاڑ کے بارے میں کسی نبی کا یہ فرمان پڑھا ہی نہیں نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے جو مصطفیٰ نے اور پہاڑ کے لیے جملہ کہا تھا ہذا جبل احد یحبنا ونحبہ حضور نے کہا یہ ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اللہ اللہ میرے نبی نال محبت کرن والے ہو اساں قیامت والے دن ایک گلاں بھی کرنی ہے پھر اے بھی کہنا ہے محمدی ہمارے بڑی شان والے اے بڑی مہربانی اے مسکرا کے تساں اشارہ عنوان سننا دی وجہ ہے نا اے موضوع ایسا وے اب آبے جی وقار چہریاں تے مسکراہٹ اب آبے جی وقار میرے نبی نال وفاواں کرن والے ہو آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک آج سارے نبی مقتدین حسین دا نانا مسلح امامت تے کھڑے نے تے ترانہ پڑھئے کا لگے ٹور نہیں ہے ٹائم دا تے پتہ ہی نہیں پہ لگتا سوا ایک کو چل لیا وہ امامت کی شاپ وہ صفے انبیاء حسن بٹی صاحب یہ پٹکا سیالوی تو ان بڑا سونا لگ رہے ہیں پر تجھے بول دے کو نہیں بولے کری وہ امامت کی شاپ وہ صفے انبیاء مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے کمال اج دا ریال تے وکن والا ملا مقام مصطفیٰ بیان کرے نہ کرے اے لوگو جو تو نصارہ دے جنت لوگ سرکار دا مقام بیان کرن نہ کرن میرے آقا کسے دے محتاج ہی نہیں ہم جنہاں نو سمجھ آئیے پتہ نہیں تو سے یہ جملہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے اچھا قربان جاواں ایتھے ہن بڑا میں وڈا نقطہ حل کرن لگا وا ایز طالب علم ملک صاحب نقطہ اے وے اے جڑے نبی آئے نا مسجد اقصی دے اندر سارے مندے جے نبی آئے نے نہ منن تے پھر حضور امام الانبیاء کے
صفتوں میں سے ایک میرے نبی کی منفرد یہ صفت ہے، یہ امام الانبیاء کا اعزاز آدم صفی اللہ کو نہیں ملا، نوح نجی اللہ کو نہیں ملا، ابراہیم خلیل اللہ کو نہیں ملا، ارے اسماعیل ذبیح اللہ کو نہیں ملا، موسیٰ کلیم اللہ کو نہیں ملا، عیسیٰ روح اللہ، کسی کو امام الانبیاء ہونے کا اعزاز نہیں ملا، فقط حسنین کا نانا، زہرا کا بابا، ابو بکر کا آقا جناب محمد الرسول اللہ ہے جنہیں رب نے امام الانبیاء کا احساس عطا کیا۔ اللہ اللہ تائیں تے پیر سید نصیر الدین نصیر آپ نے وجد وچ آ کے کیا چاند تارے کیا دیکھتے رہ گئے، سرور شاہ مجمع مچل گیا، چاند تارے کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے، ورفعنا لک ذکرک انا آتیناک الکوثر وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اور پھر اسی کیوں نہ کیے ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے۔ بڑی مہربانی میرے آقا نال پیار کرنے والی ہو، جان بچانے واسطے میرے کول نہ ویا کرو، اوے نبی دے نام تے جان لا دے، اے جوانی تیری کیڑے پاسے جانی ہے، ایک دن اس جسم وچوں جان نکل جانی ہے۔ اج زہرا دے پاپا دے نام تے جان لائے گا، میرا نبی قبر وچ مول پا دے گا۔ ایک اور پھر محبت نال کوئی زبان خاموش نہ رہے، ان کو سو سما دیکھتے رہ گئے، وہ گئے عرش تک اور روح الامین۔ اللہ اللہ میرے بیٹے نے اگلا شیر پڑھ دیتا ہے، پتہ نہیں اتھے آج ہم پہنچنا بھی ہے کہ نہیں، انہیں ایڈوانس ہی پڑھ دیتا ہے نعرہ حیدری، چونکہ مضمون بڑا لمبا ہے، میں ان پتہ نکتہ کی بیان کرنے لگا۔ حضور نبیان دے امام نے، میرے نبی نے امامت کروائی ہے، او نبی مقتدی بنے نہ تے حضور تا امام الانبیاء بنے۔ اگر سارے نبی، سارے پیغمبر، سارے رسول مقتدی نہ بن دے، حضور نو امام الانبیاء نہ کیا جائے۔ ارے دیوبندی بھی میرے آقا نو امام الانبیاء آندے نے، اہل حدیث بھی آندے نے، اہل تشیع بھی آندے نے، تمام مکاتب فکر دے مولویاں دا تے کلمہ گو لوگاں دا اتفاق ہے، حسین دا نانا نبیاں دا امام ہے۔ تے میں کیا او جنہ دی امامت کروائیے او آئے کتھوں نے؟ کدی اے بھی تے اللہ دی مخلوق نو دسنا او کتھوں اٹھ کے آئے ہیں؟ میں کہہ بھی دسیا کر تاکہ دنیا نو پتا چلے جڑے پچھے نے انہاں نو مٹی نے نہیں کھادا تے جڑا مصلی امامت۔ میں پھر رپیٹ کرنے لگا ہوں، ارے جو مقتدی تھے رب کعبہ کی قسم، دو کے بلکہ بعد نے 3 بھی لکھا ہے، 2 تو مشہور ہیں، ایک حضرت ادریس، ایک حضرت عیسیٰ۔ عیسیٰ آسمانوں سے آئے، حضرت ادریس جنت سے آئے، توجہ ایک تیسرے بھی ہیں حضرت الیاس۔ یہ 3 مفسرین کرام نے لکھا، ارے یہ آئے اوپر سے، بقایا آئے اپنی اپنی قبروں سے، اپنے اپنے مزاروں سے، اپنی اپنی تربتوں سے۔ کوئی یمن میں تھا، کسی کا مزار شام میں تھا، کسی کی قبر ارے ایران میں تھی، کسی کی فلسطین کے اندر، کسی کی کہیں۔ وہ سارے نبی 1000 سالوں کے بعد، صدیوں کے بعد اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر مسجد اقصی میں آئے۔ انہوں نے بتا دیا زمین کی مٹی کی جرات ہی نہیں نبیوں کے جسم کو کھا۔ آؤ جی درویش، سبحان تسی ان جا جاندے ہو، میرے واسطے ہوئی بڑا، اللہ آپ دا پیار قبول ایتھے نہ جگہ دے
بہت پیار والا بندہ ہے مجذوب آدمی پیار کریا کرو انہاں نال ایتھے انہاں اس شہزادے نے بڑی سونی محفل کروائی انہاں میں خود گیا فاطمہ جناب بڑی عظیم و شان اس شہزادے نے خود محفل انہیں اپنے ابو تے امی نے کیا کہ میں محمد و آل محمد دا جشن منا اللہ اس بچے نو سلامت رکھے انج دے کول دعا لیا کرو اے وہ لوگ نے جڑی گل منہ کڈ چھن تے رب محمد اس گل نو رد نہیں کردا رب درجہ قبولیت عطا آؤن میرے نبی نال محبت کرن والیو شمع رسالت دے پروانو میرے نبی نال وفاواں کرن والیو ایتھے میں پتہ کلیئر کی کرن لگا جے مقتدیاں دے جسم نو مٹی کھا نہیں سکدی نہیں تواڈا بازو کڈ کے آکھو سکدا ہم ممات النبی والے نہیں ہم حیات النبی والے اور احباب ذوالفقار سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی احباب ذوالفقار قرآن کی جیڑی تفسیر پڑھو گے حضرت جیڑی بھی تفسیر پڑھو گے او سنیو توانے ملے گا مسجد اقصی دے اندر کملی والے نے نبیاں دی امامت کروائی تو ہر تفسیر بھی جو ملے گا تے پتہ میں کلیئر کی کرنا چاہنا اے نکتہ کدی یاد رکھو کسے کل مار نہیں کھاؤ گے اب آبے جی وقار جے مقتدیاں دے جی سمنو مٹی کھا نہیں سکی تے جڑا اگے کھلوتا ہے جنہاں نے امامت کروائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نال محبتاں کرن والے ہو قرب و جوار وجود شریف لے کے ہونے والے ہو تائیں تے اللہ حضرت نے کیا سی کی کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے بڑا اللہ ماحول ہے میں آپ کی نظر کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ دعا دیں گے اور رنگ لگ جائے گا کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے اچھا اس شہزادے دی محبت ہے وے ان محلے والے بڑا کیا ہے ماں والدین نے کیا کو مولوی صاحب اور بلا لینے ایک کمال اس بچے دی شف ایسا کیا نہیں بلانا ہے تے ترابی صاحب نے بلا پھر توان نمازیاں نو یاد ہے کہ نہیں اے اپنے ابو نو لے کے تھے آئے اے دے ابو جانے تھے 2-3 جمعیاں تھے آئے اس آئے بیٹھے نے اقبال صاحب ماشاءاللہ اللہ انہاں دی بھی محبت پیار قبول فرمائے اللہ اے میں پتہ ہے گلاں بار بار کیوں پیا کرنا توانو بھی میں کہاں گا اج لوگ یاری ہو دینا لاندے نے جدے کو لینڈ کروزر ہوئے جڑا ایم پی تے وزیر تے ایم این اے ہوئے تے چودھری ہوئے تے کوٹھیاں تے کاراں تے اللہ تے اے تساں کدی نہیں سوچیا حضور دی ڈاچی کدے ویڑے گئے صرف اسے بیان کرنا ہے عمل نہیں کرنا سوچیا کا جڑا جگ دا شان چھا وہ دی ڈاچی وہ محلہ والیاں دے ویڑے وچ نہیں گئی وہ جڑی نکی جی کٹیا ابو ایوب انصاری دی اس سمجھیا کرو میرے نبی نال محبت کرن والی ہو یہ چھن میں کیوں نہ ترانا پڑا رحمت میرے حضور دی واجہ پیمار دی دونوں بازو چاہ کے لہرا کے رحمت میرے حضور دی واجہ پیمار دی رحمت میرے حضور دی واجہ پیمار دی آن میرے مسلمان بھائیوں میرے نبی نال وفاواں کرن والی ہو اے جتنے جوان ہو ذرا اے نکتہ یاد کرنا او دی وجہ اگر جوان دا عقیدہ سلامت ہے نا نسلاں دے عقیدے سلامت نے اگر آج دا جوان اے دی عقیدے تے ڈرے سن لگی کسے دا عملہ ہو گیا اب آبی وقال نسلاں تباہ برباد ہو جان گیاں او جدا عقیدہ درست ہے او دی نسل وچوں عشق رسول دیا خوشبو ہو دیا اللہ اکبر کبیرہ ارے سارے نبی قبرہ میں چوٹ کے آئے نے اگر قبر دی مٹی نے نبیانوں کھا جانا ہوندہ یہ کن جاؤ نہیں انج نہ کرو بادو کڑ کیا کھوڑ یہ تو ماننا پڑے گا قبلہ منظور صاحب کوئی بندہ اس بات یہ یونیورسل ٹروتھ ہے کوئی بندہ راہ فرار اختیار کر ہی نہیں سکتا کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ وہاں روحیں آئیں نانا امامت روح کی نہیں روح اور جسم کی امامت دوستان گرامی قدر شمع رسالت کے پروانوں امامت کروانے والا کون ہے سبحان اللہ اسری بعبدہ یہ وہ ہے جس کے بارے میں رب نے کہا بندے تو سبھی ہیں
لیکن میرے محبوب جیسا تو میرا اور کوئی ہے نہیں۔ دوستان گرامی قدر، اب میں ایک حدیث پڑھنے لگا ہوں، حدیث پاک سنو۔ میرے آقا نے خود کہا ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء احباب ذی وقار واولیاء۔ حضور نے کہا لوگوں سن لو، بے شک اللہ نے اس زمین کی مٹی پہ حرام قرار دیا ہے۔ رب نے کہا خبردار میرے نبی ولی جو ہیں ان کے جسم کو نہیں کھانا۔ مجھے یہ بتاؤ وہ جو 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، کیا اس کے وجود کو مچھلی کا میدہ خوراک اس نے بنایا؟ نہیں بنایا۔ ارے جو آگ میں تھا، کیا اس ابراہیم کے جسم کو آگ جلا سکی یا نہیں جلا سکی؟ جس کے گلے پہ چھری چلتی رہی، کیا اسماعیل کے گلے کو چھری کاٹ سکی یا نہیں کاٹ سکی؟ جو عزیر میدان کے اندر 100 سال پڑے رہے، لنگر بھی پڑا رہا، کوئی ماں کا لال بتائے 100 سال قرآن کے اندر ہے، تیسرا پارا، کوئی ماں کا لال بتائے۔ ارے عزیر تو عزیر ہیں، ان کے لنگر کا رنگ بدلا ہے۔ احباب ذی وقار، خدا نے یہ دنیا کو بتا دیا ہمارا بن کر دے، پھر تیرے گلے کو چھری کاٹ نہیں سکے گی، تیرے جسم کو آگ جلا نہیں سکے گی، ہمارا بن کر دے، پھر تیرے زمین کی مٹی تیرے جسم کو کھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بس اتھے ذہن چ رکھو جے مقتدیاں دا مقام ہے تے جڑا امام ہے انہاں دا اتھے تاں تے اللہ حضرت نے کیا پر لڈو بینا ڈو ہمارا نبی۔ دل خوش ہو گیا اتھے دونوں بازو لیا کے لہرا کے پر لڈو بینا ڈو اللہ اللہ میرے نبی نال وفاواں کرن والی او نبی زندہ نے، ولی زندہ نے، اللہ والے زندہ نے۔ احباب ذی وقار اے میں نقطہ کلیئر کر کے جا رہے ہوں، او دی وجہ ہے نا قبراں والیاں نو حضور نے امامت کروائی ہے، او اپنی قبراں وچوں اٹھ کے تشریف لے کے آئے نے۔ احباب ذی وقار جدوں خطبے مکمل ہوئے، احباب ذی وقار ہون میرے آقا ارے مسجد اقصی تو اگے ٹرن لگے نا۔ دوستان گرامی قدر 70 ہزار ملائکہ نال نے، اے حضور دے براتی نے ذوق واسطے پڑھ لینے دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی چہرے کی کیا بات ہے۔ آج کائنات دا دولہ جا رہے ہیں، آج حسنین کریمین نے نانا جا رہے ہیں، میرے آقا دے دائیں بائیں براتی کون نے؟ بولو فرشتے کون نے؟ اچھی بات نہ، اچھی بات نہ۔ ایک نکتہ سنو، قرآن کا یہ فیصلہ ہے، جس رات میں فرشتے آتے ہیں پہلا یہ فیصلہ ہے وہ رات لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کیوں ہے؟ اس میں فرشتے آتے ہیں، جبریل بھی آتے ہیں، یہ قرآن نص سے قطعی ہے، کوئی رٹی رٹائی بات نہیں۔ ساتھ پتہ کیا ہے؟ اچھا 1000 مہینے سے افضل مطلب کیا ہے؟ کہ 1000 مہینہ تم اللہ کی عبادت کرو وہ ایک طرف، اور اس رات عبادت کرو تو وہ ایک طرف، برابر نہیں۔ اس رات کی عبادت پھر بھی 1000 جو احباب ذی وقار سال ہیں، اس عبادت سے اس کا مقام اعلیٰ ہے، اس کا درجہ۔ اب میں جو اصل پوائنٹ میں آپ کو شیئر کرنے لگا وہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ تمام مکاتب فکر اس رات کو جشن مناتے ہیں، مساجد کو چراغاں کرتے ہیں، جشن قرآن۔ کیا جی؟ جشن قرآن۔ اب میں پتہ کیا کہنے لگا ہوں، وہ جملہ سنو، وہ جملہ یہ ہے، براتی بنے حضور کے فرشتے، جس راتی براتی ہوں اس رات جشن ہے، تے جس راتی دلہا ہے نہیں تسا مول نہیں پایا۔ انج نہ کرو، کھول کے آپ کو سبحان۔ احباب ذی وقار اے براتیاں دا مقام دلہے دا مقام برابر نہیں، براتیاں دا مقام تھلے، دلہے دا مقام اتے۔ توجہ کرنا، جس رات براتی ہوں اگر اس رات کو جشن منانا جائز ہے، چراغاں کرنا جائز ہے، مساجد کو ڈیکوریٹ کرنا جائز ہے، تو 12 ربیع الاول کی شب کون آیا؟ رب کعبہ کی قسم، وہ ملائکہ کا، بلکہ میں یوں کہوں گا وہ عرشیوں کا بھی دلہ ہے، وہ فرشوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
नारा بہت مہربانی हैदरी بڑی مہربانی ایک باری شامل ہو جاؤ دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے تور صاحب مجمع میں چل گیا سر پہ نورانی شہنے کی کیا بات منیر صاحب اللہ دی محبت قبول فرمائے ساریاں شامل ہونا ہے حافظ صاحب تو نہیں پڑھنا یہ مجمع میں نہ مل کے بڑے گو دی پتہ وجہ کیے آج 30 رجب المرجب ہے اگلا سال پتہ نہیں 80 رجب دے مہینے دن رسندہ ہوئی ہے یا نہ ہوئی ہے اگلے سال پتہ نہیں کھڑی نصیب ہوئے نہ ہوئے ایک واری میں نہ مل کے پڑھنا اے تے تو نہ پتہ ہے جڑی چونٹی نے سلیمان دا ترانہ پڑھے ہے اللہ نے خدا دی قسمیں او دا مولنج پایا ہے رب نے پوری صورت اس کیڑی دے نالا چھڑی ہے تو لجپال نبی دا ترانہ پڑے گا رب تیریاں دھمہ میں عرشاں فرشاں دے کروا دے گا اس نیت نہ پڑھو دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے سر پہ نورانی شہرے سارے شامل ہو جاؤ سر پہ نورانی شہرے کی کیا بات اچھا ایک قافلہ آگے چلے ہے جبریل لال نے ارے براق تھلے او دی پوچھتے حضور سوار نے ارے بعد کتاباں نے اے بھی لکھیا گیا ہے جدو آسمان والے میرے نبی دا سفر شروع ہویا نا ارے سیڑھی لگائی گئی ہے قبلہ احباب جی وقار پہلا آسمان دا دروازہ آیا احباب جی وقار دروازے دے اندر فرشتہ ڈیوٹی دے رہے ہیں اللہ نے فرشتیاں نو فرمایا سی فرشتیوں آج میرا یار آ رہے ہیں تسا میرے محبوب نو ویلکم کرنا ہے میرے یار دا استقبال کرنا ہے اب آبے جی وقار آج ملک دا صدر کسے دے دورے تے جائے ارے اگلے ملک دا صدر استقبال کر دے ارے ویلکم کیتا جاندہ وے بشر نو ویلکم بشر کر دے لیکن میں قربان جاما امام الانبیاء دی شان ویکھنا میرے نبی دا مقام ویکھ زہرا دا بابا جدود اللہ بن کے گئے نے استقبال کرن والے فرشتے نے آئے توجہ کرنا میرے نبی نال محبت کرن والی ہو شمع رسالت پرمانو احلم وسہلم ومرحبا دیا صدامہ لگان والے فرشتے نے پھر اسی کیوں نہ کبھی جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی زبان خاموش نہ رہے میں تھے اللہ دا قرآن بھی پڑھاں گا ایک ری جھون کے پڑھنا جیسے میری سرکار ہے ایسا کوئی یا ایوہا النبی الا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی اللہ اللہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی ارے لوگوں ید اللہ فوق ایدیہم جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی علی اگر میرا بیٹا رارے کملی والے نے کافرانو کنکر مارے نے اللہ دی قسم جو تو رب یار نو اندر سونے وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ پتھر میں رب نے مارے نے ایسی کیوں نہ کیے جیسے میری سرکار ہے ایسا کوئی
اللہ اللہ میرے نبی نال وفاواں کرن والیو ارے جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا قبلہ غور کرنا تساں مچل جانا ہے پہلا آسمان ہے ارے پہلے آسمان دا دروازہ ہے ارے جدو جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا اندروں فرشتہ آندا ہے من دقل باب اوے بوا کھڑکان والیا تو کون ہے جبریل آندے نے میں جبریل ہاں اللہ دی قسم یہ جبریل نے جدو اپنا تعارف کرایا ہے اے دا مطلب اندر والے فرشتے نو پتہ چل گیا میرا پیر آ گیا میرا لیڈر آ گیا میرا قائد آ گیا میرا استاد آ گیا میرا امام آ گیا اب آپ جی وقار جبریل امین بیت المامور دے خطیب نے اب آپ جی وقار اے سید الملائکہ نے او سرگودہ والیو وہ جڑا اندر والا فرشتہ ہے نا انہیں اپنے پیر دا نام سن کے اپنے لیڈر دی استاد امام دا نام سن کے دروازہ نہیں کھولیا وہ فرشتہ اندر جبریل اے دس تیرے نال کو ہور بھی ہے کہ نہیں یہ جنہیں بادو پار کر کیا تیرے نال ہور بھی کو ہے کہ نہیں جبریل کو بدہ کیا میرے پچھن والے میرے نال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی قسم جو سرگودہ والے ہو میرا دل کردہ میں پڑھدا جاواں روح پرواز ہو جائے جدو جبریل نے حضور دا نام لیا منٹ ایک نہیں لگا فرشتے نے دروازہ کھول دیتا اچھی آواز نہ گاج بچ کیا کو سبحان یہ نقطہ ذہن میں رکھنا ہے اس وقت تک فرشتے نے پہلے آسمان کا اور وہاں ڈیوٹی دینے والا فرشتہ اس نے اس وقت تک دروازہ نہیں کھولا جب تک جبریل نے حضور کا نام نہیں لیا اس کا مطلب یہ ہے توجہ ہمارے آقا کا نام فقط زمین پہ نہیں چلتا آسمانوں پہ بھی چلتا اسے واسطے تے تنویر صاحب اسی کہنے ہونے ہیں حضور فرشاں دے بھی شان شان حضور عرشاں دے بھی شان شان اللہ اکبر کبیرہ شمع رسالت دے پروانو میرے آقا اندر داخل ہوئے ہوں میں ایک ہی گل کرام وقت اجازت نہیں دینا 1:32 ہو گئے نے ٹائم سارے 15 منٹ رہ گئے نے سرکار اندر تشریف لے گئے اب آپ جی وقار سرکاری مدینہ نال وفاواں کرن والی ہو پہلا آسمان کراس ارے پھر دوسرا آسمان آیا ہے ارے جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے اوتھے بھی انجی ہویا ہے فرشتے نے پوچھا جبریل ارے اب آپ جی وقار تو کلا یا تیرے نال کو ہور بھی ہے کہ نہیں جبریل نے جدو حضور دا نام لیا تے دروازہ فوراً کھل گیا اب آپ جی وقار انجے دوسرے تیسرے چوتھے پنجویں چھٹے ستویں انہاں جڑے 7 آسمان دے دروازے نا جبریل دے ارے دروازہ کھٹکھٹان تے دروازہ نہیں کھلیا ارے جبریل دے نام تے دروازہ نہیں کھلیا دروازے ادو کھلے نے جدو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبریل نے لیا اب آپ جی وقار غور کرنا میرے مسلمان بھائیو میرے آقا نال وفاواں کرن والیو او جنہ دے نام دا صدقہ آسمان دے دروازے کھلن انہاں دا صدقہ اساں سنیاں نو جنت کیوں نہیں ملے گی اسی اتھے پھر کیوں نہ پڑھیے لو کان دے زمانے چے دلدار بچھیرے لوکاں دے زمانے چے دلدار بچھیرے سرکار دشوں سالوں سرکار بچھیرے اچھا مجھے ایک سوال کا جواب دو کملی والے کو سیر کس نے کروائی بولیے اللہ نے اور بولیے کس نے اللہ نے سیر کروائی اور اللہ نے آج تک یہ اعزاز کسی کو نہیں دیا جو اپنے محبوب کو دیا پورا قرآن پڑھا کرو مطالعہ کیا کرو ترجمہ پڑھا کرو خدا کی قسم موسیٰ خود چلے تھے خود اپنے گھر سے چلے اور تمنا یہ تھی جو پردے میں رہ کر گفتگو کرتا ہے آج اس کی دید کرنی ہے اور رب نے نا موسیٰ کے آنے کا ذکر قرآن میں کیا کہ کس انداز میں کیا فلما جاء موسیٰ لمیقاتنا رب نے کہا کہ جب ہماری ملاقات کے لیے موسیٰ آئے ہائے 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 موسیٰ آئے وہاں ہے جا جب یار کی باری آئی جا نہیں اسرا بازو کڑ کیا کو سبحان قبلہ شیخ سید توکلی صاحب موسیٰ کی جب باری آئی تو جا کا لفظ ہے موسیٰ آئے اور ابراہیم علیہ السلام آپ نے جب اپنے معراج کا ذکر کیا تو آپ نے پتہ ہے وہاں لفظ کیا قرآن کے اندر موجود ہے آپ نے کہا انی ذاہب الی ربی میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں
یہ بھی آپ کے معراج کے موقع پر یہ آپ کی گفتگو ہے. ابراہیم کے معراج کا ذکر ذاہب میں جانے والا ہوں. موسیٰ کے معراج کا انداز جا موسیٰ. لیکن جب کملی والے کی باری آئی نہ جا نہ ذاہب. رب کہتا ہے اسرا میں نے تو یار کے قدم چموا کر محبوب کو دلہا بنا کر. اللہ اکبر کبیرہ. اب آپ جی بکار ہن میں جڑی گل کرن لگا اس گل ول تساں غور کرنا ہے. سیر رب العالمین نے کروائیے تے جڑا سیر کروا رہی ہے انہیں فرشتیاں نو پتہ کی فرمایا انہاں چر بوئے نہیں کھلنے جدوں جنہ چر جبریل نے میرے یار دا نام نہیں لینا. اب آپ جی وقار اگر آرڈر جاری نہ ہوگا پھر جبریل دے کہنتے ملائکہ ارے دروازے کھول دیں دے. اللہ دی قسم جے کسے فرشتے نے جاؤ میرا چیلنج ہے کوئی ثابت کرے اے جڑے آسمانہ دے فرشتے نے انہاں نے جبریل دے نام تے دروازہ کھولیا ہوئے. ایک نہیں 7 دروازیاں دی گل کرنا وا. اے 7 جڑے دروازے کھلے نا جبریل دے نام تے نہیں کھلے. اے ادو کھلنے نے جدو جبریل نے زہرا دے بابا دا نام لے. انہاں پوائنٹاں ول غور کرو میرے مسلمان بھائیو. شمع رسالت دے پروانو اج رب واضح اعلان پیا کردا ہے لوگو ویکھ لو اج خدا دی خدائی دا بادشاہ. میرے مسلمان بھائیو اس میں گل نوں سارا کلوز کردا جا رہے ہاں. سدرۃ المنتہا آ گئی ہے. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو جبریل پتہ کی آندے نے سونیا ایتھے میری انتہا ہے میں اگے جاواں میرے پر جل جانے نے. دوستان گرامی قدر میرے آقا نال پیار کرنے والو حضور سے وفائیں کرنے والو ارے جہاں جبریل کے پر جلتے ہیں وہاں محمد کے نلین گئے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. میں اچھے اعترانہ کیوں نہ پڑھا باب جبریل کے پہلوں میں ذرا دھیرے سے باب جبریل کے پہلوں. ارے تابعدار تے بڑے بڑے نے پر جبریل ورگا کوئی نہیں ہو. جبریل نے میرے آقا نال وفا دی انتہا کر دیتی ہے. لوگوں میرے نبی نال پیار کرنے والے ہو. جبریل نے پتہ پیغام کی دیتا ہے اپنی پلکوں سے صرف شعر نہیں ذرا ذہن یاد رکھنا ہے اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا. یہ جبریل دا پیغام ہے. یہ سید الملائکہ دا پیغام ہے. جبریل نے کیا اگر کچھ حاصل کرنے تے یار دے بوئے تے نوکر بن کے جائیں سارا دے بابا دے دروازے تے غلام بن کے جائیں. اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا. اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا. اونچی آواز ہوئی تو عمر بھر کا سرمایا گیا. اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایا گیا. ارے نبیاں دا دربار جبریل حضور آندے نے سونیا میں اس تو اگے نہیں جانا میرے پر جل جانے نے. آئے ہائے اوے لوگوں غور کرو نا. حضور آندے نے جبریل ایتھے تیری پرواز رک گئی اسی اگے جا رہے ہیں. ہن سرکار دے نالین حضور دیاں قدماں دے اندر اوے لوگوں میں کتوں ہمت لے آواں. اب آپ جی وقار چونکہ قبلہ ٹائم بڑا شارٹ ہے آخری جمعہ رجب المرجب شریف دا اج میں ساری داستان کلوز کرن لگا. یہ داستان اگلی اتنی طویل ہے اگر 6 سال بھی بیان کریے سال مک جانے نے یہ اگلی داستان ختم نہیں ہو سکتی. لوگوں میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگے بڑے نے. اب آپ جی وقار اللہ دا عرش آیا عرش مولا دے قریب جدو حضور پہنچے نا میرے نبی نے ارادہ کیتا میں نالین اتارا. ارے کیوں ارادہ کیتا آپ دے ذہن دے اندر آیا موسیٰ علیہ السلام نالین سمیت کوئی طور تے جان لگے. رب العالمین نے فرمایا سی موسیٰ اگے مقدس وادی یہ جوڑیاں سمیت نہ آویں. میرے نبی دے ذہن دے اندر گیا اگے ارے کوہ طور نہیں اگے عرش مولا او سرگودا والے ہو تاجدار ختم نبوت دے ذہن دے اندر چیز گئی میں پہلے ہی اپنے نالین اتار دے. رب نے موسیٰ
موسیٰ نو آرڈر جاری کیتا سی فخلانا علیک اے موسیٰ اپنے نلین اتار کے آمی اگے بڑی پکیزہ وادی سرگودہ والیو جدو میرے نبی نے خود ارادہ کیتا ہے میں قربان جاما عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ رفت مصطفیٰ حضور نے نلین اتارنے تھا جدو ارادہ فرمایا رب اندر سونیا اج جوڑے لا کے نہیں اج جوڑیاں سمیت میرے نہیں انج نہ کرو بازو باہر کر کیا کو سبحان بہت شکریہ رب یار نو اندر سونیا اج جوڑیاں سمیت میرے عرش دے ہونا ہے ایتھے لکھن والیاں پتہ ہے لفظ کی لکھے نے قبلہ لکھن والیاں لکھے رب العالمین نے فرمایا لا تخلا نا لیکا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اج جوڑے لا کے نہیں اج جوڑیاں سمیت میرے عرش دے اللہ دی قسم جے تو تے میں جتیاں سمیت کسے مسجد وچ نہیں آ سکدے کملی والا جوڑیاں سمیت عرش مولا تے تشریف لے گئے اللہ اکبر کبیرہ میں یہاں تڑپ کر ایک بات کہنے لگا ہوں سنیو خدا را سمجھنا جس کے قدموں کے ساتھ لگنے والے نلین اتنے پاک ہیں ان کے کاندھوں پہ کھیلنے والے حسنین کتنے پاک ہوں گے ارے جس کے قدموں کے ساتھ لگنے والے نلین اتنے پاک ہیں اس محمد کے والدین کتنے پاک ہوں گے آپ پتہ سمجھے یہ نہیں سمجھے جو سمجھے اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ میں یہاں اہل ایمان کا نظریہ بیان کرنے لگا ہوں اس کو عقل پہ نہیں پرکھنا محمد سر وحدت ہے محمد سر وحدت ہے کوئی رمز ان کی کیا جانے شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے ایتھے تے میرے نبی نال محبتاں کرن والی ہو ارے جدوں میرے نبی دی غلام اپنے باپ دی اکھاں دے اندر ابابے جی وقار ارے پہلی شلائی پائی تے پھر دوسری شلائی ڈالی جوید صاحب توکلی صاحب پھر کی ہوئی ہے وہ جڑا یہودی سی نا دی اکھاں دا نور واپس آیا ہے ارے جدو یہودی دی اکھاں دا نور واپس آیا ہے ابابے جی وقارو اپنی بچی نو پتہ کی آندا ہے اپنی تھی نو یہودی آندا وے میں نے اس طبیب دا نا تے دسنا پتہ نہیں تو ایک گل سمجھ آوے نہ وے جنہاں نو آ رہی ہے نعرہ حیدری میں علی حیدر بیٹا علاقے والیوں میں اس بچی دا نام لے رہے ہیں اللہ دی قسم جن نے میرے نبی دا کلمہ پڑھے باپ تو نہیں ڈری ماں تو نہیں ڈری ویرہ تو نہیں ڈری خاندان دا خوف جن چ نہیں رکھیا ہے بچی یہ پر حوصلہ بڑا ہے بیٹی یہ پر حوصلہ بڑا ہے جدو پیو حیران ہو کے آندہ ہے تھی میری ہو کے نام مسلمانہ دے نبی دا لے رہی ہیں اس بچی نے بڑے حوصلے نہ رکھیا بابا پولے کھا کڈ لے میں چھڑا نا نہیں لے رہی میں سونے محمد دا کلمہ بھی پڑھایا اوے لوگو میں کتوں ہمت لے آوا جد اس بچی نے انی گل کی تھی پیو نو غصہ چڑھیا اور بابے جی بکار انہیں بڑی ڈاڈی دھمکی لائی انہیں کیا جے خاندان رکھنے نبی نو چھڑنا پوے گا ویرہ نو رکھنے نبی نو چھڑنا پوے گا او دے ذہن دے اندر ایسی دھمکی کم آ جائے گی پر میں قربان جاما اس بچی دے حوصلے تو وہ اپنے یہودی پیو نہ دیئے بابا جگ چھوٹ سکتا ہے پر محمد دامن نہیں چھوڑ سکتا آئے 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 جنہاں نو سمجھ آئیے ایک اور پھر پیار نہ کھو سبحان اللہ اوہی بچی انہیں اللہ دی قسم جے اپنے اندے بار دی اکھاں دے اندر جدو خاکے نہ لینے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور دے جوڑیاں نہ لگن والی مٹی انہیں جدو پائیے نہ او دے اندے پیو دی نظر واپس آ گئی اوہ لوگوں ظلمتاں ختم ہو گئیاں اندھیرے ختم ہو گئے یہودی پتہ کی آندہ ہے نہیں میری یہ چیئے ایک کتھو لے کے آئی ہیں میں نے اس طبیب دا نا دے دس اور ذرا جین حاضر رکھنا ہے یہودی تڑپے ہے اپنی بیٹی نو آندہ ہے بڑا کوئی حکیم قابل ہے ارے کوئی بڑا آلہ قابل ڈاکٹر ہے اب آبے جی وکاروئے لوگو او چلے بچی حضور دی غلامہ اپنے پیو نو پتہ کیا دی ہے بابا تو پتے پوچھنا ہے جنہ دا کلمہ نہیں پڑھنے دا میں انہ دے جوڑیاں دی مٹی لیا کے دیا اللہ اکبر کبیرہ میرے مسلمان بھائیو شمع رسالت دے پروانوں میں مقام نلین مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں میں حضور دے جوڑیاں دا مقام بیان کر رہے ہیں لوگو اگر وقت ہوتا میں اس
اس بات کی بھی وضاحت کرتا، یہی نلین تھے اللہ کی قسم جن نلین کے تسمے ڈالنے کے لیے عیسیٰ تڑپے۔ عیسیٰ نبی نے عرض کیا تھا مولا مجھے وہ وقت دیتا میں نلین محمد کے تسمے اپنے ہاتھوں سے ڈالتا۔ ارے وہ تسمے اتنے پاک جن کو ڈالنے کے لیے نبی تڑپے ہیں۔ سرکوتا والو اگر وہ تسمے اتنے پاک ہیں تو نلین کتنے پاک ہوں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ شمع رسالت دے پروانو میرے نبی نال وفاواں کرن والیو، او بچی بول کے دی ابو جنہ دا کلمہ نہیں پڑھن دیندا اے میں پڑھنا ہے تے تساں کھل کے سبحان اللہ کہنا ہے، میری تقریر واسطے نہیں، ذرا مقام مصطفیٰ ویکھ۔ بچی تڑپ کے دی ابو جنہ دا کلمہ نہیں پڑھن دیندا میں انہاں دے جوڑیاں دی مٹی لیا کے دریا بڑی محبت اللہ آپ کا پیار کو بہت شکریہ، بڑی مہربانی آپ ٹھیک ہے نا؟ بہت محبت میں بڑا ممنون ہاں انہاں حضرات دا۔ اقبال صاحب اللہ آپ دا پیار بھی قبول فرمائے۔ اب آپ اسی وقار شمع رسالت دی پروانوں اچھا میں اتھی پڑھ دینا جناب، انہاں دی بڑی ڈیمانڈ ہے، انہاں دی بچے دی بھی بڑی ڈیمانڈ ہے۔ یہ آندھے نے بے اتھی بیان کرو جے قدمہ نہ لگن والے نلین دی یہ شان ہے تے جڑا علی نبی دے موڑیاں تھی کھیڑے ہیں۔ یہ آندھے نے بھائی اتھی بیان کرو، میری انہاں دی خواہش ہے اللہ کہ میں تقریر ختم کرنے لگا سا۔ انہاں دی محبت انہاں دا پیار میرے نبی نال وفاواں کرن والی ہو، خاک نلین رسول دا مقام ہے، علی تے خاک نلین رسول نہیں علی تے نظر آل رسول ہے۔ اتھی پھر کیوں نہ پڑھیے انہاں دی محبت انہاں دا ذوق ہے۔ میں حیدریاں میں حیدریاں میرا حوالہ علی۔ بہت شکریہ۔ میں حیدریاں میں حیدریاں میرا حوالہ انج نہیں میں شعر نہیں سی پڑھنا، لیکن جڑا شہزادہ مجذوب ہے اے دے ابو نے حکم دیتا ہے کہ میں دے بابا دی فرمائش پوری کراں گا تے اے شہزادہ خوش ہوئے گا، اے خوش ہوئے گا تے خدا تے مصطفیٰ بھی خوش ہوئے گا۔ لوگوں ارے ننین نبی کے قدموں کے ساتھ تو خدا نے کہا اے محبوب آج نلین تیرے ہوں گے، استقبال میرا عرش کرے گا۔ توجہ رب کعبہ کی قسم دنیا کی تمام مساجد ملال ہے، عرش معلیٰ کی طہارت عرش معلیٰ کی نفاست کا مقابلہ پھر بھی نہیں ہو سکتا۔ نیچے عرش معلیٰ ہے، اوپر نلین محمد ہے۔ توجہ اگر قدموں کے ساتھ لگنے والے نلین اتنے پاک ہیں جو علی نبی کی گود میں کھیلا وہ علی کی طرح جدہ عقیدہ ایک اور پیار نال او بختہ والے نے لوگو چھینا نارا علی علی۔ بہت شکریہ میں کہ تو دسیا میں شاید ترانہ نہ پڑھدا جی آرڈر نہ ملدا، آرڈر ملیا تسی بھی شامل ہو جو دونوں بازو لہرا کے او بختہ والے نے لوگو چھینا نارا علی علی۔ سرگودا والیو او ربو کے یار دے نلین دے ناد اٹھائے، آئے او نلین رسول دے ناد اٹھائے، اسی آل رسول دے ناد کیوں نہ اٹھائیے؟ او ساڈا خالق ہے ساڈا مالک ہے، اگر انہوں محبوب دے نلین نال اتنا پیارے اسی پھر انہاں دا ترانہ کیوں نہ پڑھیے جنہاں لبانو نبی نے چومے، آئے جدی زبانو حضور نے چوسی ہے۔ او کون ہے؟ او مولا علی ہے، مولا علی انج بادو کاٹ کے آکھو مولا علی۔ لوگو میرے نبی نال وفاواں کرن والیو او بختاں والے نے لوگو جینا دا نارا علی علی۔ او بختاں والے نے لوگو جینا دا نارا علی علی۔ اللہ اللہ حضور نلین سمیت اگے چلے گئے نے، اگے منظر کیے فکانا کعبہ قوسین او ادنا۔ آواز آ رہی نے سونیا اور میرے نیڑے ہو جا، اور میرے نیڑے ہو جا، ادنو منی او سرگودا والیو۔ یہ آواز محبوب نو آ رہی ہے، کملی والیا اور میرے نیڑے ہو جا، اور میرے نیڑے ہو جا۔ اگو پتہ کی ہے میں پہلا قرآن دی آیت پڑھا گا، انہو والسمیع
سمی البشیر آئے ہائے اگو اے ماحولے اب آبے جی وقار رب نے یار نو اکھے سونے اج تو چند گلہ کرے گا میں سنا گا میں کراں گا تو سنے گا محبوبہ تو مینو ویکھے گا میں تینو ویکھاں گا آئے ہائے توجہ کرنا اے اگلا ماحولے تو مجھے دیکھ لینا تجھے دیکھ ڈاکٹر ظفیر صاحب بھی آئے نے انہوں نے بھی خوش آمدید اینج بازو کٹ پتر ایک کیمرہ مار سارے ہیں تو بھی جم جانا ہے ایک جگہ تے تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لو دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے ما زاغ البصر وما طغى تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لو دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے اور جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے بڑی مہربانی دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے لوٹ لو لوٹ لا رہے مت لوٹ لو لوٹنے کا مزہ آج کی رات ہے اوہ سر کو دے دیو شہزادیو حلیمہ دیاں بکریاں چر دیاں ہی نہیں خدا دی قسم جے روح مصطفیٰ بھی دیاں نے ایتے حلیمہ دا ریوڑے آؤ جڑا ریوڑ امیہ دا بلال امیہ نو آندے نے تو من نہ من جدو دا تیرے ریوڑ نے محمد دا حسن ویکھے صلی اللہ علیہ وسلم امیہ تیرا ریوڑ گھاس کھاندہ ہی کوئی نہیں محمد دی دید کردہ رہندہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی نو تکدہ رہندہ اوہ لوگوں توجہ کرنا اے پتہ ہے کہ اے فیضان کیے جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے آج تور صاحب خیر ہوئے سی 10 روپے تھلے آگیا پٹرول تُسی آج ڈلے پہ ہو نعرہ حیدری باتو بار کڑ کے نعرہ حیدری جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے اللہ دی قسم جس پہاڑ تے رب نے تجلی پائی ہے موسیٰ برداشت نہیں کر سکے بے ہوش ہو گئے نے یار دے سامنے خود خدا ہے ادھر تجلی تھی اور تجلی بھی ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ واسطے کے ساتھ ارے واسطے کے ساتھ رب کی تجلی ارے اس کو موسیٰ دیکھ نہ پائیں بے ہوش ہو جائیں فخر موسیٰ سائقہ ارے ادھر انڈائریکٹ تجلی موسیٰ دیکھیں وہ بے ہوش پڑے ہیں ادھر خدا سامنے ہے تو رب خود کہتے ہیں میرے یار نے آنکھ جھپکی نہیں علی پتر علی میرا بیٹا پترا ذرا سر چاہ کیا خوشبہان میں کلیہ کرنے لگا ہوں قبلہ غور کرو ٹائم نہیں میں وضاحت کیسے کروں اباب ذی بکار شمع رسالت کے پروانو ما زاغ البصر وما طغى اس کا ترجمہ جا کر پڑھو حضور دیکھتے رہے خدا کی ذات کے جلوے ارے لوگ تو صفات کے جلوے کو برداشت نہیں کر سکے زہرا کا بابا وہ ہے جو ذات خدا کا جلوہ بھی دیکھتے رہے مسکراتے بھی رہے رات میں راج اسمانہ تائیں یارو رب دلہن وانگ سجایا سارے جلوے کٹھے کر کے ایک نوری تاج بنایا
نال پیار بلا تشبیوں یارو یار دے سر پہنایا آزم اے تو اگے خبر نہ کوئی رب کے جھولی پایا آئے ہائے اب آبے جی وقار جی ٹھیک ہے ٹھیک یہ ہون میں یہ دو ہو گئے اس شہزادے دی ڈیمانڈ آندے نے بیچے یہ بھی بیان کرو جڑا تحفہ حضور لے کے آئے بہت خوبصورت ڈیمانڈ ہے اور یہ میرا بڑا فیورٹ مضمون ہے کہ جڑا حضور تحفہ لے وہ بات ہوں بڑی لمبی ہے چلو میں بچے دا دل نہ ٹوٹے انہا میں کہہ دینا چلو میں گلنا وچ اصل اور بھی کرنی ہیں سن لیکن تسی ہوندے ہی لیٹ ہو میں کی کرا پھر جس لئے نشینری گرم ہو رہی تھی ٹائم ختم ہو جاتا میں سڑکے جاواں کدی تہاڈا ٹائم کدی 2 گھنٹے نکل آوے نا جمعے تے پھر وکھرا ماحول بنے ایک اور آکھو سبحان میں تے آج شہر چ گزرے ہاں پہلی دفعہ میرا ایک بیان سی جمعے تو پہلا ادھے کچی 39 میں بڑی مدت بعد شہر چ جمعے والے دن گزریا میں حیران ہو گیا اتنا رش تو میں ڈرائیور نو کہہ رہا سا بھئی جمعے والے دن بھی مسلمان اپنے کاروبار چ مصروف میں اپنی اکھاں نالوں دور ویکھیا یہ تے بزرگ نے نا ساڈے او میں دور ویکھیا جدو جمعے دا دن ہوندا سی نا لوگ سارے کاروبار چھڈ کے تے صبح 8 بجے تیاری کر کے پیدل ٹر پے 10 میل دا سفر پیدل لوگاں کرنا بزرگاں تے پھر اللہ دے گھر وچ پہنچنا پھر جمعہ باقاعدہ آرام نہ پڑھ کے واپس ہوندیاں انہاں نے گھر پہنچدے اثر ہو جاندی سی تے آج کل صورتحال بدل گئی بہرحال اے بچے دا ایدی ڈیمانڈ پوری کراں کہ نہ کراں میں کر جانا لیکن ایک واری محبت نال اے میرے نا پھر پڑھو جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے او جدو جیل دے دروگے نے آکھیا ممتاز قادری نے ازے ٹائم تے ہویا کوئی نہیں تے میرا غازی بول کے آندے نے اوے تو ٹائم دی گل کرنا ہے کملی والا میرا انتظار پہ کر پتہ نہیں تم سمجھ آئی ہے کہ نہیں ہے جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلات ہے آؤن میرے مسلمان بھائیو حضور دا کلمہ پڑھن والیو وچ رازو نیاز دیاں گلاں وی ہویاں نے تے رب پتہ کی آندا ہے فاؤہا الی عبدہ ماؤہا رب آندا ہے جڑیاں گلاں میں یار نال کیتیاں نے تین کیڑی لوڑ ہے ادھے مداخلت کرنے وہ میں جانا تے میرا یار جانا اصل میں کراں کی پھر وہ آکھو کہ میں افسوس ہوندا ہے جڑی گل میں ایکسپلین کرنی ہوندی نا اس علاقے نا ٹائم مک جاندا ہے کوئی ماں کلال بتائے فاؤخا الی عبدہ ماؤ وہاں راز و نیاز کی کیا گفتگو اور تیری میری یہ اوقات نہیں تو اور میں مصطفیٰ خدا کے درمیان جو راز و نیاز کی گفتگو میں اور تو اس تک نہیں پہنچ سکتے جن کی گفتگو بے مثل ہے ان کی ذات کی مثل کہاں سے ہون سنو جتھے میں اینڈ کر لگا اس میرے شہزادے دی فرمائش رب العالمین نے یار نو کیا سونیا آج میں تین تحفہ بھی دینا ہے اے الہ العالمین کی تحفہ فرمایا میں تیری امت 50 نمازاں فرض کیتیاں نے انہاں 50 نمازاں دا تحفہ تسی کئیاں دے رنگ اڑ گئے نے مسکرا کے آکھو سبحان اللہ اب آبے جی وقار میں عربی متن بھی پڑھاں گا مسلم شریف اگر حوالہ غلط ہوئے میں ذمہ دار اللہ دی قسم جے 50 نمازاں دا تحفہ رب العالمین نے یار نو عطا فرمایا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء جدو واپس پلٹے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ رستے دے اندر کھڑے سن آپ پتہ کی آندے نے سونے اللہ نے تواڈی امت دے کی فرض کیتا ہے ما فرض ربک علی امتی کا سونے تواڈے رب نے تواڈی امت کی فرض کیتا ہے میرے نبی نے فرمایا اے موسیٰ فرض ربی علی امتی 50 صلاۃ میرے رب نے میری امت 50 نمازاں فرض کیتیاں نے اج میں اپنی امت واسطے 50 نمازاں دا تحفہ لے کے جا رہا ہاں رات دا
टाइम है उस वेले की होया हजरत मूसा अलैहि सलाम ने इंज हाथ बन्ने ने किबला मेरे नबी दी बारगाह विच आंदे ने सोहणिया माज़ादे काजल वालिया तुहाडी उम्मत कोल 50 कोई नहीं पढ़नी आंदे ने सोहणिया फरज इला रब्बिक फसअलहु अत-तखफीफ कमली वालिया इथों वापस जाओ थोड़ियां घट करो हाय हाय थोड़ियां एक बार आखो सुभान अल्लाह। इस बच्चे डिमांड बड़ी लेट की है 2 हो गए ने मैं क्लोज करन लगा इत्थे नमाज़ां पढ़न वाले हो गौर करे अजे अरे अपनी जबीना सजदियां नाल मुनव्वर करन वाले हो मैं उन्हां मुसलमानां नूं सलाम पेश करना अरे जिन्हां दी कार नमाज वास्ते रुक जांदी है जिन्हां दी रेहड़ी रुक जांदी है जिहदी दुकान नमाज वास्ते बंद हो जांदी है उस मोमिन दे मुकद्दर नूं सलाम होवे जेड़ा नक ते जबीन अल्लाह दी बारगाह विच पेश करके ए अर्ज करदा मौला मेरा जीना भी तेरे वास्ते मेरा मरना भी तेरे वास्ते मेरे मुसलमान भाइयों मेरे आका वापस गए ने अर्ज करते ने मौला ये 50 नमाज़ां ज्यादा ने रब आंदा चलो सोने मैं 5 मुआफ कर देना। अब आपे जी वकार ये बड़ी लंबी हदीस मुख्तसर करन लगा ये 9 बारी होया कितनी बारी होया 9 बारी होया अरे 9 बारी हुजूर गए ने हजरत मूसा अलैहि सलाम ने 9 बारी किया 45 दा सुनिया ते मूसा अलैहि सलाम ने फिर आखिया 45 नमाज़ां भी ज्यादा ने 40 दा सुनिया फिर भी मूसा अलैहि सलाम ने हुजूर दी बारगाह विच अर्ज़ कीता सोनिया 40 भी ज्यादा ने 35 नमाज़ां दा सुनिया फिर भी क्या सोनिया 35 भी ज्यादा ने 30 25 भी 15 10 के पीछे 5 रह गई हुण बड़ा बोल रहे हो खुल क्या को सुभान माशाअल्लाह। हुण मैं इत्थे 2 लफ्ज बस मेरी तकरीर खत्म चूंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है काफी हज़रात शायद पहली दफा यहाँ आए कि भला मेरी आवाज जरा कैच हो मैं एक नुक्ता आपको अर्ज करने लगा हूं बड़ा कीमती नुक्ता है। एक खुदा था दूसरा मुस्तफा था रात का टाइम था रात का टाइम लैला अच्छा सारी दुनिया सोई हुई थी रब से महबूब कहने लगा महबूब अपना मौला ये नमाजें ज्यादा है तन्हाई थी खलवत अल्लाह ने अपने यार से ये नहीं कहा कि महबूब मैंने तो किसी नबी के दौर में अपने किए फैसले को कभी बदला नहीं मैं तो नबियों की बातों को रिजेक्ट करता रहा हूं मेरा ऐलान है ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह कोई पावर मेरे किए फैसले को चेंज नहीं खुदा की कसम खुदा ने ना उस वक्त उसूल की बात नहीं की नहीं अगर खुदा उसूल को आगे रखता ना तो फिर 45 नमाजें मुआफ न करता। मालिक आज क्या बना तूने तो नबियों की गुफ्तगू को रिजेक्ट किया मूसा से कह दिया चले जाओ लन तरानी मेरी दीद की दरखास्त लेकर आने वाले तेरी दरखास्त रिजेक्ट है मुस्तरद है। मालिक आज क्या बना अरे 50 से 45 माफ 5 रब ने कहा मैंने आज उसूल नहीं देखा रुखे रसूल देखा। अब सुनो जो एंड है एंड क्या है। अब आप जी वकार मेरे नबी से प्यार करने वालों मेरे आका 5 टाइम का तोहफा लेकर आए तो पता है अपनी उम्मत से क्या कहा मैं मोहम्मद की आंखों की ठंडक नमाज में है। हुजूर ने यह भी कहा अरे मेरे नौकर जिस कब्र में तूने जाना है उसका कब्र का चिराग नमाज है। हुजूर ने यह भी कहा मेरे वफादारों जिस जन्नत में आपने जाना है उसकी कुंजी नमाज ऊंची आवाज से कह दो सुभान। और हुजूर ने यह भी कहा काफिर और मुसलमान के दरमियान जो फर्क करती है वो नमाज है। दोस्ताने किरामी कदर आगे भी जुमला सुनो मेरे नबी ने यह भी कहा जो मेरा नौकर नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में नहीं आता हुजूर कहते हैं मेरा दिल करता है मैं उसके घर को जला दूं मैं उसके घर को जला दूं। रब्बे काबा की कसम ये मेरे नबी का फरमान है। हुजूर के चेहरे का रंग मुतगय्यर हुआ सरकार कहने लगे कि अरे जो मेरा उम्मती नमाज की पाबंदी नहीं करता मैं रहमतुल लिल आलमीन होने के बावजूद मेरा ये फैसला है मेरा जी करता है मैं ऐसे बेनमाजी के घर को जला दूं। लोगों आगे वाला जुमला सुनोगे तुम मचल जाओगे। मेरे आका से प्यार करने वालों कुरान का फैसला है जो नबी का वफादार 5 टाइम का नमाज का पाबंद होगा पाबंदी करेगा उसके लिए जहन्नम का दरवाजा नहीं जन्नत का दरवाजा।
یہ نماز عرشی تحفہ ہے. یہ کیڑا تحفہ ہے؟ دوجے سارے فرشی تحفے نے، نماز عرشی تحفہ ہے. بس انشاءاللہ میں اچھا اج اتو عبادہ کر لینا، اگلا جمعہ میں پورا نماز تے پڑھاؤں گا. نماز دی اہمیت چونکہ تحفہ اتو ہی تقریر شروع کر دیاں گے. نماز دی اہمیت، نماز دی فضیلت. اب آپ جی بکار میرا مالک خالق آپ دی محبتہ قبول فرمائے، آپ دا پیار قبول فرمائے. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. چھوٹے بچے دستے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا مدینہ بنا دیا. یا حسین آپ نے مرنے کو جینا